فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ اس علم کی تعلیم دی جا رہی ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کے متعلق حق تعالی نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. محبوبم، ہم نے آپ کے سینے میں علم و حکمت کے وہ خزانے اتارے ہیں، وہ اسرار و رموز اتارے ہیں کہ جو آپ نہیں جانتے تھے. ایک اور مقام پہ فرمایا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. ہم نے علم کی روشنی آپ کے سینے میں اتاری ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ابتدائی اسباق میں اس خیال سے کہ کوئی جملہ، کوئی لفظ، کوئی حرف چھوٹ نہ جائے ذرا تیزی کیا کرتے تھے. استاد کامل کی طرف سے ہدایت آئی لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. میرے محبوب، زبان تیزی سے نہ چلایا کیجیے. لا تحرک به لسانک لتعجل به، اس خیال سے کہ کوئی جملہ، کوئی لفظ، کوئی حرف چھوٹ نہ جائے. چھوٹے کیوں؟ ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن کریم کی صداقتیں آپ کے سینے میں اتارنا بھی ہمارا کام، آپ کی زبان پر قرآن کریم جاری کرنا بھی ہماری ذمہ داری، اور پھر اس کے مفاہیم و معانی اور اس کی حکمتیں آپ سے بیان کروانا بھی ہماری ذمہ داری. اس حوالے سے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. دنیا کے باقی تمام علوم کسبی ٹھہرے، لیکن قرآن کریم وہابی علم ہے. یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ اسے اپنے سینے میں اتار لے. قرآن کریم انہی سینوں میں اترتا ہے جن کا انتخاب رب العالمین فرما لے. آپ محنت کیجئے، انجینئرنگ سیکھ لیں گے، انجینئر بن جائیں گے. فن تعمیر کا علم آپ کو آ جائے گا. محنت کیجئے، آپ طب میں کمال حاصل کر لیں گے، ڈاکٹر بن جائیں گے. سائنس اور ٹیکنالوجی کے دوسرے علوم میں آپ محنت کرتے چلے جائیے، وہ کسبی علم ہیں، ان میں آپ کمال حاصل کر لیں گے. لیکن قرآن کریم کے لیے سینوں کا انتخاب وہاں سے ہوتا ہے. یہ انہی سینوں میں چراغ روشن ہوتا ہے جنہیں اللہ پسند کر لے، اور اس کی قرأت سے وہی زبانیں فیض یاب ہوتی ہیں جن کا انتخاب وہاں سے ہو جائے، اور اس کے مفاہیم و معانی کے ادراک اور شعور سے وہی دل و دماغ استفادہ کرتے ہیں جن کا انتخاب رب العالمین فرما لے.
بڑے بڑے ذہین، بڑے بڑے فتین لوگ اپنی ذہانت و فطانت میں جواب نہیں رکھتے، لیکن قرآن کریم کا علم حاصل نہیں کر پائے۔ اور بعض چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کریم کے حفاظ ہیں، بظاہر عقل حیرت زدہ ہو جاتی ہے کہ ان معصوموں کے ذہن میں قرآن کریم جیسا اتنا بڑا علم کیسے آ گیا، انہوں نے اس کو کیسے یاد کر لیا۔ لیکن چونکہ یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، جب وہ چاہے، جب وہ پسند کر لے تو پھر ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس امانت کے امین بن کر جب گھر تشریف لائے ہیں تو حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر کپکپی تھی، سنسنی تھی، جلالت وحی کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین اطہر پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، اور گھر میں قدم رکھتے ہی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا میرے اوپر چادر ڈال دو، مجھ پہ کمبل ڈال دو، زملونی 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اور پھر یہ جملہ ارشاد ہوا خشیت علی نفسی، مجھے تو جان کی فکر ہے کہ امانت میں سنبھال سکوں گا، یہ بوجھ میں اٹھا سکوں گا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ کے محبوب آپ لاوارث نہیں ہیں، مجھے اس کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ رب العالمین آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ آپ کے اخلاق کی وہ امتیازی خصوصیات بیان کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اور پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف کی صداقت پر اپنے ایمان کا اعلان بھی کیا، اور فرمایا دنیا کو یہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن میں سمجھ چکی ہوں کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، اور اللہ نے آپ کو اپنا آخری پیغامبر بنا کر بھیجا ہے۔ عورت کے مقدر میں اللہ نے بعض ایسی خوبیاں لکھی ہیں کہ مرد آج بھی رشک کرتا ہے ان پر، اگر یہ اپنے مقام کو پہچان لے، احساس کمتری سے نکل آئے۔ یہ معاشرہ، جس معاشرے نے عورت کو کمپلیکس فیلنگز میں مبتلا کرتے ہوئے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی اور یہ تاثر دیا کہ ساری عظمتیں مرد کے لیے ہیں، عورت کی پرواز تو بس گھر کی 4 دیواری کچن تک ہے۔ میں پورے وثوق کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ یہ استحصالی سوچ ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ دینی سوچ یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں نظریاتی سفر کرتے ہوئے عورت اور مرد گاڑی کے 2 پہیے ہیں، جب یہ دونوں ایک دوسرے سے تعاون کریں گے تو یہ گاڑی سلامتی کے ساتھ منزل تک پہنچے گی۔ اگر ایک پہیے کو ناکارہ کر دیا جائے گا تو یہ گاڑی سلامتی کے ساتھ نہیں چلے گی۔ اور یہ کہیں نہیں آیا قرآن و سنت کی تعلیمات میں کہ عظمتوں کا حقدار صرف مرد ہے۔ عورت کی فطرت میں ہی نہیں ہے کہ وہ عظمتیں حاصل کر سکے۔ عزیز دوستو، اسلام کی خوبیوں کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے فطرت نے عورت کے
دل و دماغ کو منتخب کیا۔ پیغمبر کی زبان سے جب اسلام کی صداقت نشر ہوئی تو سب سے پہلے ایک عورت نے اس صداقت پر ایمان کی مہر لگائی، اپنی تائید کی مہر لگائی، وہ حضرت خدیجہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ بشرطے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، عورت اپنے مقام کو سمجھ لے۔ اگر یہ اپنے مقام کو سمجھ لے تو پھر یہ ترقی کر کے خدیجہ بنتی ہے، عائشہ صدیقہ بنتی ہے، زینب کبریٰ بنتی ہے، رقیہ ام کلثوم اور فاطمہ زہرا بنتی ہے، اور جب یہ اپنے مقام سے گر جائے تو پھر ڈانسر بنتی ہے۔ پھر یہ گاتی ہے، تھرکتی ہے، اور جب یہ اس مقام پر چلی جائے تو گٹر کے بدبودار کیڑے سے بھی بدتر ہو جاتی ہے، بے وزن ہو جاتی ہے۔ اور جب یہ اپنے مقام کو پہچان لے اور اس معیار پر پوری اتر جائے تو پھر یہ اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات مرد بھی اس کو رشک کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ اس کی اس خوش نصیبی کا مقابلہ کون کرے کہ بہرحال یہ ماں بنتی ہے، جتنی چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ مرد کتنا ہی بلند ہو جائے وہ بیٹا ہی رہتا ہے، تو بیٹا بیٹا ہے، ماں ماں ہے۔ بیٹا چاہے کتنا ہی بلند مقام کیوں نہ حاصل کر لے، لیکن جب ماں کے سامنے آئے گا تو احترام میں اس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ وہ علم میں، فکر میں، عمل میں، وقار میں، سماجی زندگی میں، روحانی زندگی میں چاہے کتنا بلند و بالا کیوں نہ ہو جائے، لیکن ان پڑھ ماں کے سامنے جب وہ آئے گا تو احترام میں اس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امانت سونپی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امتحان ہوا، اس امتحان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوئے۔ اس علم کو اللہ کے محبوب نے اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں اپنی ساری صلاحیتیں صرف کی۔ اسی منبع سے چراغ روشن ہوئے۔ کہیں علم صداقت کا دیپ روشن ہوا، کہیں علم عدالت کا چراغ روشن ہوا، کہیں علم سخاوت کی قندیل چمکی، کہیں علم زہد و ولایت کا چراغ روشن ہوا، کہیں تدبر و حکمت کے چراغ روشن ہوئے، کہیں تفقہ کے اجالے پھیلے۔ یہ اصحاب رسول جو ہیں یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم وحی سے جلائے ہوئے چراغ ہیں، جن پر پرتاؤ پڑتا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم، میں علم کا وہ شہر ہوں، یا میں علم کی وہ عمارت ہوں کہ ابو بکر بناؤہا، ابو بکر کی وفائیں اور اس کی صداقت اس کی بنیاد ہے۔ بنیاد اس لیے کہ مردوں میں سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف کی تائید کرنے والا ابو بکر صدیق ہے۔ کلمہ خیر میں سبقت حاصل کر لی، چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ابو بکر میرا وہ دوست ہے کہ جب ساری دنیا انکار کر رہی تھی ابو بکر نے اقرار کیا، جب ہر طرف سے دشمنی اور عداوت کے طوفان اٹھے ہوئے تھے ابو بکر نے اطاعت و محبت کے چراغ جلائے، جب ہر طرف سے میرے بائیکاٹ کے فیصلے ہو گئے، لوگوں نے کہا لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، ابو بکر نے اپنا سب کچھ میرے مشن پر قربان کیا۔ اجمی فنکاروں نے چور بازاری کی انتہا کر دی، پہلے تینوں عناوین کو نظر انداز کر کے آخر تک پہنچ گئے۔ انا مدینۃ العلم والی بابوہا، اور ہمارے سنی حضرات بھی جب سے ترقی کر کے سن ہوئے انہوں نے بھی وہی یاد کر رکھا ہے۔
سنی حضرات جب سے ترقی کر کے سن ہوئے، یہ بھی کہتے ہیں علی انا مدینۃ العلم والی بابھا. عمارت کا تصور ہی نہیں جب تک اس کی بنیادیں نہ ہوں، اس کی دیواریں نہ ہوں، اس کی چھت نہ ہو. دیواریں نہ ہوں تو دروازہ کہاں لگے گا؟ چھت نہ ہو تو عمارت مکمل کہاں ہوگی؟ بنیادیں نہ ہوں تو پھر وہ ہوگی کہاں؟ حرا کی خلوتوں میں اللہ نے اپنے محبوب کو جو امانت سونپی، اس امانت کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں حق ادا کر دیا، اور ذاتی کردار میں احقاق حق اور ابطال باطل کا سفر کرتے ہوئے جو استقامت کا مظاہرہ کیا، اس کا نتیجہ تھا کہ حاسدین آتش زیر پا ہوئے. یہ یاد رکھیے، کام جتنا بلندیوں تک جائے گا، حسد کرنے والوں کی بے قراری بھی اسی نسبت سے بڑھتی جائے گی. کام جوں جوں رفعت اور ترقی کی منزلیں طے کرے گا، حاسدین کی بیماری، حسد کی بیماری اسی نسبت سے بڑھتی چلی جائے گی.